السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور نئی کلاس کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید ہے گزشتہ سبق کی دہرائی آپ نے کر لی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ سورہ بقرہ کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مکمل قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے، اور درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلاس میں آپ کو میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر اس لفظ کو ہم اس طرح پڑھیں گے تو کیا غلط معنی بنے گا، اور صحیح پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 36 تک پڑھا تھا، آیت نمبر 36 پارہ، پہلا پارہ اور سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم، فا اور تا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ فا اور تا پہ زبر ہے۔ عموماً جو بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ زبر کو کھڑی زبر کے برابر لمبا کر دیا جاتا ہے، یا زیر کو کھڑی زیر کے برابر لمبا کر دیا جاتا ہے، یا پیش کو الٹے پیش کے برابر لمبا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی مقدار کیا ہے؟ فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ جبکہ قاف کے اوپر مد ہے تو اس مد کو ہم تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اس مد کی مقدار 2.5 سے 3 الفات کے برابر ہے۔ فتلقى آدم، پھر سے دیکھیں، اب حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو پڑھا آ، جبکہ دال پہ زبر ہے تو ہم نے پڑھا د، میم پہ پیش ہے تو ہم نے کیا پڑھا مو، آدم۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں۔ من ربہ، ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام کے 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے ادغام بالغنہ، یعنی کہ 2 الفاظ کو آپس میں ملانا غنے کے ساتھ، جبکہ ایک قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ، 2 الفاظ کو آپس میں ملانا بغیر غنے کے۔ اب یہ دیکھیں، ہم ان دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں لیکن نون کو نکال کے، غنے کو بالکل نکال کے۔ میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی نون ساکن آپ کے پاس آئے، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں، تو آپ دیکھ لیا کریں وہاں پہ ضرور تجوید کا کوئی بڑا قاعدہ بن رہا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے، یا نون ساکن کے یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے، تو ان کو آپس میں ملا دیں گے اور بغیر غنے کے ملائیں گے۔ اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے اس کو پڑھا من ربہ، یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے۔ بلا غنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غنہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو من ربہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اکثر لوگ اس کو ہا پڑھ لیتے ہیں جو کہ بڑی غلطی ہے۔ من ربہ، ہا، کلمات فتاب علیہ۔ نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، تو نون تنوین کی آواز کو چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے تو اخفا کا قاعدہ ادا ہوگا۔ بیسکلی اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مخفی، چھپا ہوا، پوشیدہ، اسی طرح اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ تو نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنے کے ساتھ چھپائیں گے۔ فا حروف اخفا میں سے ہے۔ کلمات فتاب علیہ، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ عین حلق کے اس حصے سے نکلتا ہے جہاں سے ہا بھی نکلتا ہے، تو ان دونوں مخارج کو واضح کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ عین یا ہا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو علیہ پڑھیں گے تو یہ الف بن جائے گا اور اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا۔ الیہ لفظ ہوتا ہے، الیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، یا جی الیہ اس کی طرف، اور علیہ کا مطلب ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کو لگتا ہوگا یہ بہت چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن اس غلطی سے بھی ہم معنی چینج کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم نے لفظ کو چینج کر دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے علیہ، انہ هو التواب الرحیم۔ نون کی شد ہے تو غنہ لازمی ہے،
ٹھیک ہے. نون یا میم کی شد جب بھی آئے تو غنہ کرنا لازمی ہے. ہم اس کو پڑھیں گے انہو هو التواب الرحیم. ہاں کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہ بھی ہو اور یہ ہوا. هو التواب الرحیم. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. ہا اور عین میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تو اس کو ہم نے پڑھا علیہ، اور یہ ہم کیا پڑھیں گے؟ رحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں بغیر غننے کے. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے چھپایا نہیں ہے نون کو، ہم نے ظاہر کیا ہے، اسی لیے اس قاعدے کو بھی اظہار کہتے ہیں. ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ منہا جمیعا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي. میم کے اوپر شد ہے اس لیے غنہ بنا. ٹھیک ہے، میم پہ شد کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا. کیسے غنہ کرتے ہیں؟ فَإِمَّا. ٹھیک ہو گیا. اور الف مدہ ہے، اسے ہم ضرور ادا کریں گے. اگر اس کو فَإِمَّا پڑھا تو ہم نے الف ہی نہیں ادا کیا. ٹھیک ہو گیا. یَأْتِيَنَّكُم. حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے تو حمزہ پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے. جبکہ نون پہ شد ہے، میم اور نون کی شد آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی. جب بھی یہ آئے گی آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ یہ صرف میم کی شد کا غنہ نہیں ہے بلکہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. وہ قاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جب بھی میم کے ساتھ بعد دوبارہ میم آ جائے تو ان دونوں میم کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. کیسے؟ یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي. جبکہ نون کی شد کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلا والا یہ نون کی شد کا غنہ ہے، یہ میم کی شد کا غنہ ہے، اور یہ قاعدے کا غنہ ہے. هُدًى فَمَن تَبِعَ. یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. یا کو ہم لکھنے میں لکھیں گے، پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے، اس لیے یا میٹر نہیں کرتی، فا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. نون تنوین کے بعد فا ہے اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے. یہاں بھی اخفا ہے اور یہاں بھی اخفا ہے. هُدًى فَمَن تَبِعَ. لمبا نہیں کرنا. میں نے اکثر لوگوں کو سنتی ہوں پڑھتے تابعہ، آپ نے لمبا نہیں کرنا. تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر آ، تابعہ. ہدایا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہدایا، یا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ہدایا نہیں پڑھنا، ہدایا. ٹھیک ہے، الف مدہ بھی ادا کرنا ہے الف سے پہلے زبر کی وجہ سے. فلا خوف علیہم. کیا ہے یہ؟ فلا خوف علیہم. خو کو واضح کر کے پڑھنا ہے. خو اور حا کا فرق اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کے لیے ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہے حا، اسے ہم نے پڑھا رحیم، جبکہ اسے ہم نے پڑھنا ہے خوف. خوف علیہم، یہ ہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے، کیسے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. زا پہ زبر ہے جبکہ آگے واو مدہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا. واو مدہ، واو مدہ. واو ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں. جبکہ یا ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والذین کفروا وکذبوا.
بِآيَاتِنَا، حمزہ پہ بھی کھڑی زبر ہے، یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کی کھڑی زبر ادا کرنی ہے۔ اکثر لوگ ایک کھڑی زبر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں بِآيَاتِنَا، یہ غلط ہے، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے بِآيَاتِنَا، مد کا خیال رکھنا ہے۔ اولئک، پھر سے مد ہے، اس مد کی مقدار اس مد سے بھی زیادہ ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 سے 3 حرکات عربیہ ہے، جبکہ اس مد کی مقدار 6 حرکات عربیہ کے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ہم نے کتنا پڑھا، اس کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور اس کو ضرور 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ بِآيَاتِنَا اولئک، واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اصحاب النار، نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور سواد کو پر پڑھنا ہے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، منہ کو جب گول کریں تو سواد آپ سے پر نکلے گا، اگر ہم سواد کو غلط پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اصحاب، سین پڑھ لیں گے، تو پر کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سواد ہے، ٹھیک ہے، اصحاب النار، ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور نون پہ غنہ کرنا ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور وقف کی وجہ سے را اس لیے پر پڑھیں گے کہ وقف کیا تو را ساکن ہو گئی، را سے پیچھے دیکھا تو الف تھا، الف سے بھی پیچھے دیکھا تو نون پہ زبر تھا، تو اس زبر کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خا دونوں کے فرق کو واضح کریں، سیکھیں اور ادا کرنے کا طریقہ آپ کو خود ہی آ جائے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ آج کا اتنا سبق کافی ہے، چلیں اب اس کو قرات کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سبق کو آپ پڑھ لیجئے گا، اچھے طریقے سے اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔